بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہفتے بات ہوئی تھی کہ آج محرم کے بارے میں بات کریں گے. گزشتہ سالوں میں ویسے کئی مرتبہ اس عنوان پر بات ہوئی ہے، لیکن چونکہ ہر مرتبہ جب یہ موقع آتا ہے اس وقت اس موقع کی مناسبت سے بات کر لینا، یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عام طور پہ انداز یہی ہوا کرتا تھا کہ جس وقت جس کا موقع ہو اس موقع کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما دیا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اصل چیز یہی ہے، یاد دہانی. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. تو جس وقت عمل کا وقت آتا ہے اس وقت یاد دہانی کرا دینا، یہی اصل موقع ہوتا ہے. سال بھر میں ہم تذکرہ کرتے رہیں محرم کی فضیلت کا، احادیث پڑھتے رہیں، لیکن جب وقت آتا ہے اس وقت یاد دہانی یہ اہم چیز ہے. ہم جس مہینے میں ابھی ہمارا ذوالحجہ کا اخیر چل رہا ہے، آج 28 ہے، کل 29 ہے. اب یہ بھی احتمال ہے کہ جمعرات کو پہلی محرم ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے دن محرم کی پہلی تاریخ ہو جائے. بہرحال محرم چاہے جمعرات کو ہو یا جمعہ کے دن ہو، یہ جو دن چل رہے ہیں یہ ایام بھی بعض تاریخی لحاظ سے ان کو اہمیت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ذوالحجہ کی اخیر کی تاریخوں میں 2 بڑے اہم واقعات، ویسے تو بہت سے واقعات ہیں لیکن خاص طور پہ 2 اہم بڑے واقعات جس کا تاریخ سے ایک بہت گہرا تعلق ہے، مسلمانوں کے حالات سے ایک بہت گہرا تعلق ہے. ایک ہے کہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثالث ہیں ان کو شہید کیا گیا. اور امت کے لیے ایک بہت بڑا عجیب وقت تھا یہ. اس کے بعد سے جو حالات میں تبدیلی آئی، اس کے بعد سے جو آپس میں انتشار ہوا، اس کے بعد جو پھر آپس میں لڑائی اور جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ ایک طویل تاریخ ہے. بہرحال وہ خلیفہ مظلوم تھے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی خاص باتیں اور نصیحتیں پہنچی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ باتیں فرمائی تھیں، تو اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اخیر تک جان دے دی، لیکن خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے. آخر ان کو شہید کر دیا گیا. تدفین کا موقع آیا تو لوگوں نے کہا کہ ان کو تو بقیع میں بھی دفن نہیں کیا جا سکتا. بقیع کے باہر دفن کیا گیا. گزشتہ ہفتے ضمناً ان کا تذکرہ آ گیا تھا. بہرحال اب ہم جب بقیع جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں مدینہ منورہ میں، جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، تو وہاں پر ان کی قبر بالکل درمیان میں، جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے درمیان میں بیٹھا ہوتا ہے، باقی سب اطراف میں لوگ ہوتے ہیں، ان کی قبر درمیان میں ہے. باقی پیچھے بھی قبریں، آگے بھی قبریں، اطراف میں دائیں بائیں بھی قبریں. وہ ایک خاص ان کی شان معلوم ہوتی ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ان کو جب دفن کیا گیا تھا تو اس وقت تک بقیع وہیں تک تھا اور ان کو بقیع سے باہر پیچھے دفن کیا گیا. پھر ذوالحجہ کے مہینے کی جب اخیری تاریخیں آتی ہیں 27، 28، ان تاریخوں میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا تھا، شہادت تو نہیں لیکن بہرحال ان کو زخمی کیا گیا تھا، اور یہی زخم ان کی شہادت کا اور وفات کا ذریعہ بن گیا تھا۔ آگے اس پر میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ ابھی تو میں اس لحاظ سے بتا رہا تھا کہ ذو الحجہ کی یہ تاریخیں بھی بڑی تاریخی لحاظ سے اہم تاریخیں ہیں۔ جہاں تک محرم کے مہینے کی بات ہے تو یہ لفظ محرم یہاں پر گزشتہ سال تھا یا اس سے پہلے والے سال تھا، میں نے بتایا تھا 10 باتیں ہیں جو یاد رکھنی ہیں، 10 باتیں ہیں جو یاد رکھنی ہیں۔ تلک عشرۃ کاملہ، 10 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نام، یہ لفظ محرم جو ہے یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ اس مہینے میں کوئی خاص بات ضرور ہے، کہ حرمت والا مہینہ۔ حرمت والے مہینے اور بھی ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، رجب ہے، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کر دیا، جو میں نے آیت پڑھی، قرآن نے یہ بھی بات واضح کر دی کہ دیکھو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، آگے جا کر کوئی یہ نہ کہے کہ تو جاہلیت کا دور تھا اس وجہ سے 12 مہینے مقرر ہوئے تھے، نہیں ہم 13 یا 14 مہینے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں، یہی عند اللہ صحیح ہے، 12 مہینے ہونے چاہیے۔ 4 مہینے خاص اہمیت رکھتے ہیں، وہ حرمت والے ہیں۔ احکام کے لحاظ سے شروع اسلام میں اس کے احکام کچھ اور تھے، بعد میں فرق آیا، لیکن بہرحال حرمت والے مہینے باقی رہے۔ تو یہ مہینے کا نام جو ہے یہ محرم، یہ خود بتا رہا ہے کہ اس مہینے کی کوئی خاص اہمیت ہے، یہ خاص احترام اور حرمت اس مہینے میں پائی جاتی ہے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ مؤکد فرما دیا، فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے یہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے اور تاکید بڑھ گئی کہ اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، کوئی خاص اہمیت اس کو حاصل ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ آگے فضیلت وغیرہ کا تذکرہ تو آگیا ہوگا۔ ایک بات یہ ہو گئی نام کے بارے میں کہ اس کے نام کے معنی ہے حرمت والا، احترام والا مہینہ، اور حدیث میں اس کو شہر اللہ المحرم کہا گیا، تو بہرحال پتہ چلا کہ اس مہینے کی کوئی خاص اہمیت ہے، کوئی خاص اس کو احترام اور اس کو خاص مقام پہلے سے ہی حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور سے اس کی اہمیت بیان کر دی گئی تھی۔ چاہے تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو بہت بعد میں اس کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، پہلے ایسا نہیں تھا کہ محرم سے سال شروع ہوتا ہو، تو بعد میں تھا، لیکن بہرحال نام اس کا پہلے سے حرمت والا رکھ دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں محرم کو جو حرمت والا مہینہ کہا گیا، اور اس مہینے میں عاشوراء 10 محرم کو روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے جس کا آگے ذکر آئے گا، تو یہ جو اس مہینے کو اور اس میں 10ویں تاریخ کو جو خصوصیت حاصل ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں، اس سلسلے میں بعض موضوع روایتیں بھی ہیں، بعض انتہائی ضعیف روایتیں ہیں، بعض صحیح باتیں بھی ہیں۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کو اور عاشوراء کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی اصل وجہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اس میں سے منتخب کر لیتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تمام سال کے ایام پیدا فرمائے، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو بعض دنوں کو خاص اہمیت دے دی، بعض دنوں کو خاص اہمیت دے دی کہ دیکھو یہ فلانا دن ہے، یوم عرفہ ہے، یہ 10ویں محرم ہے، یہ فلانا دن ہے، یہ فلانا دن ہے۔ پورے مہینے کے ایام پیدا فرمائے، اس میں جمعہ کے دن کو خاص اہمیت دے دی۔ پورے سال کے مہینے پیدا فرمائے، اس میں رمضان کو اہمیت دے دی۔ تمام پھر ہر چیز میں ہم دیکھیں، زمانے کے لحاظ سے دیکھیں، اشخاص کے اعتبار سے دیکھیں، تمام انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں میں انبیاء کو خاص مقام دیا، انبیاء کو پیدا کیا، ان میں رسولوں کو خاص مقام دیا، رسولوں کو پیدا کیا، اس میں 5 خاص اولو العزم پیغمبروں کو خاص مقام دیا، ان میں بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی مقام دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا یہ میرا اختیار ہے، آپ کا رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، منتخب کرتا ہے، اس کو کوئی خاص اہمیت اور خاص مقام دیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، انسانوں کو کوئی اختیار اس میں دخل نہیں ہے۔
انسانوں کو اس چیز میں کوئی اختیار، اس میں کوئی، ان چیزوں میں کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو فضیلت دیں یا کوئی چیز پیدا کریں، دونوں چیزیں۔ ما کان لہم الخیارہ، جتنی فضیلت جس چیز کی ہے اس کو اتنا رکھیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ ایک مستقل اصول ہے اور بہت بڑا شریعت کا اصول ہے یہ ہے کہ اس دن کی فضیلت، اچھا جب یہ دن کی ہے تو اچھا فلاں دن کو بھی ہم فضیلت والا مان لیں، نہیں، ما کان لہم الخیارہ۔ اس دن فلانا واقعہ پیش آیا تھا تو اس دن کو اہمیت دے دیں، نہیں، ما کان لہم الخیارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فلاں دن ہوئی تھی، فلانی تاریخ میں ہوئی تھی، فلاں مہینے میں ہوئی تھی، جو بھی لوگ کہتے ہیں، اگر شریعت میں اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے تو فضیلت نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ جمعہ کے دن کی فضیلت سب مانتے ہیں، احادیث میں اس کا ثبوت ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، سب کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی ایسا نہ کرے کہ خاص طور پہ جمعہ کے دن کی روزے کو اہمیت دے کر روزہ رکھے، حالانکہ فضیلت والا دن ہے تو اچھا ایک اور عبادت کر لینی، نہیں، فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، فضیلت ہے دعا مانگنے کی، فضیلت ہے سورہ کہف پڑھنے کی، جو چیزیں ہم نے بتا دی وہ کر لو، اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو، حالانکہ ہے فضیلت کا دن، تو کوئی جمعہ کے دن کو فضیلت والا سمجھ کر روزہ رکھے گا تو منع ہوگا۔ سہولت کی وجہ سے اس دن روزہ رکھ لے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جمعہ کے دن خاص طور پہ انسان تہجد پڑھتا ہے، باقی راتوں میں نہیں پڑھتا، منع کیا گیا، نہیں، ایسا نہ کرو۔ اپنی طرف سے کوئی خاص عمل کسی خاص دن میں فضیلت والا سمجھ کر نہ کرو، سہولت کی وجہ سے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں ویکینڈ چھٹی ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، بعضوں کی جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، بعضوں کی اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، تو اس سہولت کی وجہ سے کوئی اس دن خاص عبادت کر لے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو فضیلت والا سمجھ کر کرنا یا اس طرح کرنا کہ لوگوں کو یہ خیال ہو کہ اس دن یہ اس عمل کی زیادہ فضیلت ہے، یہ منع ہوگا۔ بہرحال تو اس دن کی اصل فضیلت تو من جانب اللہ ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دن میں جو اہم واقعہ پیش آیا جس کا روایتوں میں ثبوت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 10ویں محرم وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، فرعون وغیرہ اس کی قوم اس دن غرق ہوئے تھے، تو یہ ان کے لحاظ سے ایک خاص اہم دن تھا، لیکن فضیلت اس وجہ سے آئی یہ ہمیں نہیں معلوم۔ بہرحال فضیلت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس دن میں ایک خاص واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ باقی یہ باتیں ثابت نہیں ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے اس دن اتارے گئے تھے، نوح علیہ السلام کی کشتی اس دن کنارے پر لگی تھی، نمرود کی آگ اس دن بجھی تھی، یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ جتنا ثابت ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ فضیلت اس دن کی اس کی وجہ سے نہیں، فضیلت وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت والا قرار دیا، اس مہینے کو حرمت والا قرار دیا۔ یہ تو بات ہو گئی کہ محرم کا لفظ اور اس دن اس مہینے میں اور عاشورہ میں جو فضیلت ہے اس کی کیا وجہ ہے، یہ تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو جائے اس سلسلے میں، یہ اصول میں بتا رہا ہوں تاکہ ہم دوسری جگہوں پر بھی اسی اصول کے مطابق ہم عمل کریں اور اپنی سوچ بنائیں۔ کوئی عمل اسلام میں اپنی طرف سے ہم بڑھا نہیں سکتے، جس چیز کی فضیلت ہے اس کو تو مان لیں گے، اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا، جس کو ہم اسلامی تاریخ کہتے ہیں، ہجری تاریخ کی ابتدا یہ کب ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہجری تاریخ کا استعمال نہیں تھا۔ اس زمانے میں کیا تھا، کوئی اہم واقعہ پیش آیا تو اس کے ساتھ ہم تاریخ کو جوڑ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی کب ہوئی؟ عام الفیل والے سال، عام الفیل والے سال۔ تو عام الفیل چونکہ ایک بڑا واقعہ تھا اس کے ساتھ جوڑ دیتے تھے کہ اس کے اتنے دنوں کے بعد یا اس کے اتنے مہینوں کے بعد یا اس کے اتنے سالوں کے بعد۔ البتہ جو نصارہ تھے ان کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے وہ تاریخ مانتے تھے، لیکن یہ عیسوی تاریخ جو ہے، یہ شمسی تاریخ جس کو کہتے ہیں، وہ تو ان کے یہاں رائج تھی۔ لیکن مسلمانوں میں بھی تاریخ کے طور پر کوئی خاص متعین نہیں تھا، کبھی وہ عیسوی تاریخ استعمال کر لی، کبھی دوسرا کوئی واقعہ استعمال کر لیا، اس طریقے سے تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور
تاریخ کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. کسی نے خط لکھا، ایک خط آیا، اس کے بعد پھر دوسرا خط آیا، ایک میں ایک بات تھی، دوسرے میں دوسری بات تھی. اب کون سا خط پہلے لکھا گیا، کون سا بعد میں لکھا گیا، یہ کیسے پتہ چلے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اہمیت محسوس فرمائی اور اس سلسلے میں مشورہ کیا کہ ہمیں اب مسلمانوں کو تاریخ کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن کون سی تاریخ کو استعمال کریں جس کو سب سمجھ سکیں اور یاد رکھ سکیں. اس پر مشورہ ہوا، اہم صحابہ جمع ہوئے اور اس پر مشاورت ہوئی. علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، عثمان رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. مشورہ ہوا اور یہ ہجرت کے 70ویں سال کی بات ہے. سن 17 ہجری میں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 سال کے بعد. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے تقریباً دو سال کے بعد وفات پا چکے تھے. تو اس کے بھی بعد 17 ہجری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے سامنے بات رکھی اور مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم اپنے لحاظ سے کوئی تاریخ متعین فرمائیں جس سے ہم سالوں کی اور مہینوں کی ابتدا مانیں. مختلف آراء سامنے آئیں. چونکہ عیسائیوں میں ولادت ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے تھا، تو بعضوں نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے نہیں، اس کو اہمیت نہیں دی گئی. وفات سے اس کو بھی اہمیت نہیں دی گئی. ابتدائی وحی سے ہاں کچھ بات سوچنے کی تو ہے کہ نبوی سال کے اعتبار سے ہم شمار کر لیں. بہرحال مختلف آراء سامنے آئیں. اخیری جو فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ اسلام کو قوت جب حاصل ہوئی ہے وہ اصل ہمارا ایک سنہری اور ایک روشن دور شروع ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں سے ہمیں تاریخ ماننی چاہیے جو کہ ہجرت ہے. کہ ہجرت کے بعد اسلام کو قوت حاصل ہوئی، مسلمانوں کو ایک قوت حاصل ہوئی اور ان کو اپنی ایک حکومت ملی، وہاں سے اسلام کا غلبہ شروع ہوا. تو ہجرت کی بنیاد پر ہمیں تاریخ کو ماننا چاہیے. سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ ہاں یہ رائے بہت مناسب ہے. تمام صحابہ کے اتفاق سے، اس وقت جو موجود تھے ان کے اتفاق سے یہ طے ہو گیا کہ ہم سال مانیں گے ہجرت کی بنیاد پر. یہ تو طے ہو گیا. اب مہینہ پہلا کون سا ہوگا یہ بھی متعین نہیں تھا. مہینے تھے اسی ترتیب سے تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، لیکن محرم سال کا پہلا مہینہ ہو یہ طے نہیں تھا. اب مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا پھر سال کا پہلا مہینہ کون سا ہو؟ کسی نے کہا ربیع الاول ہونا چاہیے. ظاہر ہے اس کی وجوہات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہے، آپ کی وفات ربیع الاول میں ہے، وحی کی ابتدا بھی ایک قول کے مطابق ربیع الاول میں ہے، ایک قول کہ رمضان میں. بہرحال وحی کی ابتدا کے بارے میں اختلاف ہے. پھر اس کے علاوہ اور بھی بعض تاریخیں بیان کی جاتی ہیں، اہم تاریخیں بیان کی جاتی ہیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اخیر میں مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، جو کہ سفر کی 27 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا. مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، غار ثور تشریف لے گئے. غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 پورے دن. پھر پیر کے دن ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہو جاتی ہے. پیر کے دن ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے پیر کے دن تشریف لے جاتے ہیں، تو پیر کے دن کو بھی اہمیت مل گئی، ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو بھی اہمیت مل گئی، لیکن اس کو تاریخی حیثیت کچھ نہیں دی گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا اور 8 ربیع الاول کو، تاریخیں مختلف ہیں، میں تو ایک تاریخ کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، 8 ربیع الاول کو مدینہ منورہ قباء کے علاقے میں پہنچے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ربیع الاول کو بڑی اہمیت حاصل ہے. بہرحال ربیع الاول کو اہمیت نہیں دی گئی کہ ہجرت کی ابتدا، ہجرت مدینہ منورہ پہنچنا، یا ہم دیکھیں ٹھیک ہے سال کی ابتدا تو ہجرت کی بنیاد پر کی، لیکن سب کی رائے یہ ہوئی کہ دیکھو سال کی ابتدا جو ہے، ہم نے سالوں کو تو شمار کیا ہجرت کی بنیاد پر، لیکن ہم سال کا پہلا مہینہ کون سا شمار کریں؟ تو پہلا مہینہ جو ہے وہ وہاں سے ہونا چاہیے جب لوگ نئے سرے سے ایک اپنا طرز زندگی جو ہوتا ہے، اپنا نیا ایک سال شروع کرتے ہیں. وہ کیسا ہوتا ہے؟ حج کے بعد. حج کر لیا، فارغ ہو گئے، گھر آ گئے، ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہو گیا، اب نئے سرے سے نیا سال. حدیث میں بھی تو یہ آتا ہے کہ انسان جب حج کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ یوم رجع کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے ماں نے جنا تھا، گناہوں سے پاک صاف ہو گیا تھا، اس طرح وہ گناہوں سے پاک صاف ہے، اب نئی زندگی وہ گزارے. تو اسی طرح محرم کو پھر انہوں نے قرار دیا. بالاتفاق یہ طے ہوا کہ محرم سال کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے.
تو یہ سن 17 ہجری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے، صحابہ کے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ ہم ہجرت سے سالوں کو مانیں گے اور محرم سے سال کی ابتدا مانیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ محرم کو سال کا پہلا مہینہ سمجھا جاتا تھا اور نہ ہجرت کی بنیاد پر سالوں کو شمار کیا جاتا تھا۔ جیسے عام تاریخیں تھیں اس طرح کسی نے اس کو جوڑ دیا تو جوڑ دیا کہ ہجرت کے اتنے سال بعد ہوا تھا، نبوت کے اتنے سال ہوا تھا، لیکن خاص اس کو تاریخ کے طور پر مستقل استعمال نہیں کیا گیا تھا متعین طور پر۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کیا جب محرم کی پہلی تاریخ ہو اور سال کی ابتدا ہو تو اس وقت کوئی دعا پڑھنا مسنون ہے؟ مہینے کی ابتدا چاند دیکھ کر جب دعا پڑھی جاتی ہے وہ تو ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، یہ تو دعا ہے۔ چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربی و ربک اللہ بھی فرمایا کرتے تھے، میرا تیرا رب اللہ ہے، کوئی نہ سمجھے کہ چاند سے مانگ رہے۔ لیکن سال شروع ہونے پر بھی کیا کوئی دعا ہے؟ جیسے ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھا ہی نہیں، سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہی نہیں تھی، سال کی ابتدا انتہا کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی شرعی لحاظ سے کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔ البتہ ایک بات یاد رہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول نقل کیا ہے کہ جب سال شروع ہوتا تھا، جب سال کی ابتدا ہوتی تھی تو یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے تو وہ بھی حجت ہیں، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ایک عمل ہے، لیکن صحابہ کا ایک عمل بھی ہمارے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ عمل، جب مہینے کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ہے تو سال کی ابتدا میں بھی دعا کر لی جائے۔ صحابہ سے بہرحال یہ چیز منقول ہے، تو جو چیز جس نے درجے کی ہے اس کو اتنا ہی درجہ دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ دعا کا مفہوم بھی بڑا اچھا ہے۔ اے اللہ، یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے، سال بھی شروع ہو رہا ہے، نیا سال اور نئے مہینہ جو شروع ہو رہا ہے، یہ سال ہم پر داخل فرما۔ اگر ہم دل سے یہ دعا مانگ لے تمام مسلمان تو کتنی بڑی دعا ہو جائے، اور ہمیں کتنی ضرورت ہے اس دعا کی۔ اے اللہ، اس سال کو ہم پر اس حال میں داخل فرما کہ امن حاصل رہے اور ایمان بھی ہمارا قائم رہے۔ پورا سال امن رہے، ایمان رہے، چونکہ یہ دونوں لفظوں کے ایک دوسرے کے ساتھ لفظی لحاظ سے جوڑ ہے، امن اور ایمان، تو ان دونوں کو ساتھ مانگا، امن بھی رہے، ایمان بھی رہے۔ دوسری چیز سلامتی بھی رہے، اسلام بھی رہے۔ سلامتی اور اسلام کا لفظی اعتبار سے جوڑ ہے، ان دونوں کو ساتھ جوڑ دیا۔ اور یہ چیزیں تو ہوں کہ انسان، اس کا مطلب کیا ہوا کہ دل میں ہمارے سوچ درست ہو، عقیدہ درست رہے، ایمان ہمارا صحیح رہے۔ اسلام، اس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، ہمارے ظاہری اعمال درست رہیں، لیکن صحیح اعمال کرنے کے ساتھ یہ بھی تو ضروری ہوتا ہے کہ برے اعمال سے انسان بچے، گناہوں سے بچے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے آگے ہے وہ جوار من الشیطان، شیطان سے حفاظت۔ اور پھر آخری چیز جو اصل مقصد اور نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رضوان من الرحمن، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل رہے۔ ہر کام کے پیچھے مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضامندی، لیکن ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنا وہ بھی ضروری ہے، اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اس کے لیے ہمیں بیان سننا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ چیزیں تعلیمات وغیرہ کا جو سلسلہ، یہ سب اسی لیے ہے کہ ہم صحیح غلط کو معلوم کریں، صراط مستقیم کو معلوم کریں اور صحیح راستے پر چلیں، تاکہ اصل مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا وہ حاصل ہو جائے۔ مقصد وہ ہے۔ یہ ہو گئی ہماری 4 باتیں۔ 5ویں بات، اس کو میں اختصار سے کروں گا، اگر آئندہ کبھی موقع ملا تو پھر مزید وضاحت کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن فی الحال میں اختصار سے بات کروں گا 5ویں بات، اس لیے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ صرف میں یہ بتا رہا ہوں تاریخی لحاظ سے اور معلومات کے لحاظ سے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ جیسے ہی شروع ہوتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ زخمی تو پہلے ہی ہو گئے تھے، ان کو زخمی کرنے والا ابو لؤلؤ مجوسی تھا،
اس کا نام فیروز تھا، اور یہ غلام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ واقعی کی تفصیل میں نہیں جاتے، انشاءاللہ پھر اگر موقع ملا جمعرات کو یا کسی دن تو انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے، بات کر لیں گے، اس لیے کہ یہ بھی ایک واقعہ ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی ایک واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعہ بھی بہت مفصل ہے، اور اس پر تفصیلی بات ہم نے کچھ سال پہلے کی تھی، تو انشاءاللہ اس کی بھی ریکارڈنگ بھیج دیں گے دوبارہ، یا اسی میں سے سرچ کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر لوگ چاہیں تو اسی میں سرچ کر لیں، دیکھ لیں کہ کہاں پر ہے وہ ریکارڈنگ، اور وہ سن لیں، واقعے کی یاد دہانی ہو جاتی ہے موقع کی مناسبت سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ اتوار کے دن محرم کی 1 تاریخ کو ہوئی تھی، اور 1 تاریخ کی صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی ہے۔ یہ خاص طور پر میں اس لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ محرم میں جہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، جو کہ بہت اہم واقعہ ہے، بڑی مظلومیت کا واقعہ ہے، انتہائی انسان کے لیے غم کا واقعہ ہے، وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، وہ درست ہیں، اور واقعی امت کو اس پر غم اور افسوس ہے، وہ تکلیف ہے، جس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا، جس طریقے سے ان پر ظلم کیا گیا، بچوں پر، عورتوں پر ظلم کیا گیا، کرنے والا جو بھی تھا، جو بھی واقعہ پیش آیا، لیکن بہرحال ان پر جو ظلم ہوا ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ان کو بھول نہ جائیں کہ اسی مہینہ یعنی محرم ہی کے مہینے میں 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے، ان پر بھی ظلم کیا گیا تھا، ان کو بھی مظلوم تھے، اور ان کی اہمیت کوئی کم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر کئی افراد تھے، وہ بڑی بات ہے، لیکن ہم چونکہ ہمیشہ ہندوستان پاکستان سے ہمارا جب واسطہ رہا ہے، اور وہاں پر چونکہ شیعوں کا بھی بہت زور تو خیر تعداد میں چاہے کم ہو، لیکن ان کی طرف سے شور زیادہ ہوتا ہے، تو ہم ہمیشہ یہی سنتے رہے حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت، ان کی مظلومیت، تو ہمارے لوگ بھی عام طور پہ نہیں کیے، وہ تو ہمارے بھی تھے، ہم بھی ان کا تذکرہ کریں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول نہ جائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر القاء فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، لیکن ایک دروازہ ہے، جو دروازہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ دروازہ عمر تھے۔ یہ دروازہ ہے کہ جب تک یہ موجود ہے تب تک ان فتنوں پر رکاوٹ رہے گی، اور یہ دروازہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، وہی شہید کیا گیا تھا، یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، مفصل روایت ہے۔ بہرحال تو عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت عظیم شخصیت، بہت بڑی شخصیت ہیں، اور ان کی شہادت امت کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا وقت پورا ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عمر مبارک 63 سال، اتنی عمر کو وہ پہنچ گئے تھے، ان کے لحاظ سے وہی وقت تھا، لیکن بہرحال جس طرح ان کو شہید کیا گیا اور ان پر ظلم کیا گیا، اسلام پر ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ محرم میں جہاں اہل بیت کو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو، ان کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کو بھی نہ بھولیں، ان کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اور پھر 5 باتیں ہو گئیں، 6ٹھی بات وہی جو ضمناً آ گئی کہ اسی مہینے میں 10ویں تاریخ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو شہید کیا گیا۔ واقعہ کربلا کے نام سے مفصل ہے، کئی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں، بہت سو نے اس پر لکھا ہے، کسی نے تفصیل سے، کسی نے اختصار سے، اور جیسے میں نے بتایا کہ گزشتہ سال یا اس سے پہلے اس پر بلکہ شاید 2-3 سال ہو گئے ہوں گے، تفصیلی بات کی تھی۔ وہ تفصیلی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی 1 گھنٹے سے اوپر بات ہو گئی تھی۔ وہ تفصیل نہیں تھی، اس میں بہت سی تاریخی باتوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن واقعے کی اصل پوری بنیاد سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ وہ 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹے کی جو اس پر بات ہوئی تھی، وہ اگر سن لیا جائے۔ خیر، تو یہ 6ٹھی بات یہ کہ حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت کو شہید کیا گیا تھا محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ 7ویں بات یہ ہے کہ اچھا اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یعنی ٹھیک ہے، اہل بیت کو شہید کیا گیا، حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، تو ہم پر کیا ذمہ داری ہے؟ یہاں تک تو ہم نے صرف سننے کی باتیں تھیں، اب کرنے کی باتوں پر ہم آ رہے ہیں۔ 6 باتیں تو سننے کی تھیں،
اور تذکرہ کرنے کی تھی، بولنے والا بول رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے معلومات کے لحاظ سے، لیکن کرنا کیا ہے؟ ایک مرتبہ شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اپنے متعلقین سے جو چند حضرات ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ اس مہینے میں 10ویں تاریخ کو اہل بیت کے ساتھ جو ظلم کیا گیا تھا، لوگ ان کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، کسی نے ان اہل بیت کے لیے ایصال ثواب بھی کیا؟ سب خاموش، کہ کوئی خاص بات ویسے ذہن میں آئی نہیں تھی، کسی نے کیا ہوگا اپنے طور سے، لیکن عموماً تو اس کا ذہن میں بھی بات نہیں آتی۔ فرمانے لگے کہ دیکھو ہم تذکرے تو بہت کرتے ہیں، لیکن میرا معمول یہ ہے، اپنے متعلقین کی تربیت کے لیے فرمایا کرتے تھے، یا عام مجمع میں کبھی نہیں فرماتے تھے ایسی بات، فرمایا کہ میرا معمول یہ ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں، اور ایک قرآن ختم کر کے ان تمام اہل بیت کو، حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت، ان تمام شہداء کربلا، ان لوگوں کو تمام کو ایصال ثواب کیا کرتا ہوں۔ یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، پورا قرآن ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھ کر ثواب پہنچائیں۔ باتیں سننا اور کرنا تو اچھا لگتا ہے، لیکن عمل اصل چیز ہے۔ تو کچھ پڑھیں، ایصال ثواب کریں۔ حرمت والا مہینہ تو ہے ہی، تو عبادت کی اہمیت ویسے بھی بڑھ جانی چاہیے، گناہوں سے بچنے کی اہمیت ویسے بھی بڑھ جانی چاہیے، اور جب عمل کرے تو پھر ثواب بھی پہنچا دیں۔ کچھ تو ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کو انسان روزانہ کی اپنے کچھ نفل عمل ہوں جو روزانہ کی بنیاد پر ایصال ثواب کیا کرے، وہ تو روزانہ کے کچھ لوگ ہونے چاہیے، اپنے والدین ہیں، بعض اپنے مشائخ اور محسنین ہیں، خاص قریب کے لوگوں۔ لیکن اس طرح کا موقع آ گیا تو پھر ان اہل بیت اور حسین رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، ان کو بھی یاد کیا جائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ یہ 7 باتیں ہو گئیں۔ آگے چلتے ہیں، 8ویں بات۔ 8ویں بات یہ ہے، جو اب عملی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک تو یہ کرنا ہے کہ ایصال ثواب کرنا ہے، ایک کام کی بات۔ 7ویں بات جو تھی، 8ویں بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، یکفر السنۃ التی قبلہ، گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی گناہ صغیرہ جتنے انسان نے کیے تھے ان سب کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ کفارے کی جب بات آتی ہے تو اس کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ صغیرہ، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی پر گناہ ہیں تو معاف ہوں گے، نہیں ہیں تو پھر انسان کے درجات بلند ہوں گے، ورنہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا؟ رفع درجات ہی تھا۔ اور پھر یہ نہیں کہ اچھا اب چھٹی ہو گئی کہ گزشتہ پورے سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ انسان جب صغیرہ کو بہت، ایک تو ہوتا ہے نا انسان نے غلطی سے کر لیا، توجہ نہیں دی تھی اور بے توجہی سے ہو گیا، ایک ہوتا ہے کہ انسان ایک گناہ ہے جو بار بار کرتا ہے، اور صغیرہ کو اس کو غیر اہم سمجھ کر کرتا ہے۔ یہ انسان کی سوچ جو ہوتی ہے، وہ سوچ ہی بہت سی مرتبہ چھوٹے گناہ کو بڑا گناہ بنا دیتی ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے ہم عمل میں تو آگے بڑھیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ گناہوں پر جری ہو جائیں۔ بہرحال یہ تو ایک فضیلت ہے، لیکن اب ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ یہ روزہ جو ہے، اب چونکہ روزے پر بات چل رہی ہے، 8واں نمبر جو ہے روزے پر بات ہونی چاہیے، تو روزے کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ تو عاشورہ کا روزہ مکہ مکرمہ میں بھی عرب میں اس کا دستور تھا، اسلام سے پہلے بھی تھا۔ انہوں نے بظاہر یہ اہل کتاب سے سیکھا ہوگا، کیونکہ اہل کتاب میں دستور تھا اور ان لوگوں کا تجارتی اسفار ہوا کرتے تھے، تو عرب میں بھی جاہلیت کے دور میں بھی عاشورہ کے روزے کا اہتمام ہوتا تھا، اور بظاہر انہوں نے اہل کتاب سے سیکھا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ اس کے بعد جب ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہوا سن 2 ہجری میں، تو عاشورہ کا روزہ جو پہلے لازم تھا اب اس کا لزوم اور وجوب ختم ہو گیا، استحبابی درجہ باقی رہا۔ تو گویا کہ شروع دور میں عاشورہ کا روزہ واجب کے درجے میں یا فرض کے درجے میں تھا، بعد میں پھر اس کا حکم آیا، رمضان کا حکم آیا، تو عاشورہ کا روزہ مستحب کے درجے میں رہ گیا، فضیلت کے درجے میں رہ گیا،
لیکن کوئی نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے۔ اب ایک عرصہ گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تک، کئی سالوں تک اسی طرح روزہ رکھتے رہے، صحابہ بھی رکھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اشکال پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ تاریخ ایسی ہے کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور اہل کتاب بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تو ایک طرح سے مشابہت ہو جاتی ہے ان کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا ہاں بات صحیح ہے، مشابہت ہو جاتی ہے۔ مشابہت کا اصل معاملہ یہ ہے کہ جہاں نظر آتا ہو، نظر نہ آتا ہو تو پھر تو مشابہت ہی نہیں رہی۔ مشابہت وہیں ہوتی ہے جہاں نظر آتا ہو۔ تو اب جب تک کوئی بات ایسی کھلم کھلا ظاہر نہیں ہو رہی تب تک تو مشابہت والی بات نہیں تھی، لیکن اب جب لوگوں کے سامنے یہ بات، ہاں بات تو صحیح ہے، وہ بھی رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ رہے ہیں، تو ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے آخری سال تھے، ان سالوں میں 10ویں محرم ہماری اور ان کا عاشورہ ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ ہم تو اس کو عاشورہ کہہ رہے ہیں، وہ لوگ اس کو جو بھی نام دیتے ہوں، تو ان کا روزے کا دن ہمارا مسلمانوں کے روزے کے دن ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن بقیت الی قابل، اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو میں لاصومن التاسع، تو میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ صحیح روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں 10ویں کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ اچھا ہم 9ویں کے بجائے 11ویں کو رکھ لیں، تو اصولاً تو وہ بھی صحیح ہے، اور ایک حدیث کے لحاظ سے بھی وہ اس کا تذکرہ ملتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بعض حضرات اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں 9-10 ہی ہونا چاہیے، 10-11 کو نہیں مانتے، ہم دونوں کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں 9-10 کو رکھ لیں، 10-11 کو مان لیں، مقصد تو 2 دن روزہ رکھنا ہے۔ اور حدیث سے ثبوت بھی ملتا ہے، اتنا ہے کہ 10-11 والی جو حدیث ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ مقصد تو حاصل ہو جاتا ہے، اگر حدیث نہ بھی ہوتی تب بھی بات واضح ہے کہ مشابہت سے نکلنا مقصد تھا، تو مشابہت سے نکلنے کے لیے 9ویں کو رکھ لیں، 11ویں کو رکھ لیں، مشابہت سے انسان نکل جاتا ہے۔ اور مسند احمد میں روایت ہے جو سند کے اعتبار سے اس میں ضعف ہے، ضعیف روایت ہے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10ویں کو روزہ رکھے تو اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن کے بعد بھی روزہ رکھ لیا کرے۔ بہرحال اب ہمارے لحاظ سے یہ ہے کہ اگر ہم صحیح حدیث پر عمل کر لیں وہ تو اعلیٰ درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، لیکن 10 اور 11 کو بھی رکھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کسی درجے میں کوئی کراہت نہیں ہے، تو 9-10 کو روزہ رکھ لیں یا 10 اور 11 کو روزہ رکھ لیں۔ اور اگر کوئی اعلیٰ ہی درجے پر عمل کرنا چاہے تو 3 دن رکھ لیں، اس لیے کہ مہینے کے 3 دن روزے رکھنا یہ بھی سنت ہے، کسی بھی مہینے کے شروع میں ہو، درمیان میں ہو، آخر میں ہو، کسی بھی 3 دن میں روزہ رکھ لینا یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے۔ تو اگر تینوں دن کوئی روزہ رکھ لے 9-10-11 اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن ایک اور بات ذہن میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ روزے جب مسلمان رکھ رہے تھے عاشورہ کے، یہ روزے اور اہل کتاب کے روزے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو مشابہت تھی۔ آج کل اب وہ مشابہت نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ لوگ کب روزہ رکھ رہے ہیں، رکھتے بھی نہیں رکھتے، اور کہاں رکھتے ہیں، کب رکھتے ہیں، کون سی تاریخیں ہیں ان کی، ہمیں پتہ بھی نہیں، تو کوئی مشابہت کسی درجے میں نظر نہیں آتی۔ ان کی تاریخیں الگ ہیں، ان کے حسابات الگ ہیں، ان کے کیلکولیشن الگ ہیں۔ ہمارا چاند دیکھنے کی بنیاد پر، ہم تو سب جانتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں کتنا اختلاف ہوتا ہے تاریخ میں، لیکن چلو 1-2 دن کے اندر ہی رہتا ہے، ان کی تاریخیں بہت مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اب ان کا جو روزہ ہوتا ہے وہ ہمارے عاشورہ کے ساتھ نہیں ہے، اس میں آگے پیچھے تقدیم تاخیر فرق آ گیا، اور ہوتا بھی ہے تو کہاں کب ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب مشابہت نہیں رہی تو اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیتا ہے تب بھی مکروہ نہیں ہوگا، مشابہت نہیں ہوگی، مکروہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہتر ہے، اولا ہے 2 دن کم از کم رکھ لینا، اس لیے کہ حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ فرق ہے، میں تھوڑا باریک سا فرق ہے کہ اب ناجائز اور مکروہ تحریمی نہیں ہے، ہاں بہتر ہے، اولا یہ ہے کہ 2 دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر صرف ایک ہی دن رکھ رہتا ہے تو خلاف اولا ہوگا، لیکن اس 10ویں تاریخ کے روزے کی پوری فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ عاشورہ کی جو فضیلت ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، سنت پر عمل، وہ فضیلت پوری حاصل ہو جائے گی، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر کوئی شخص 1 دن کا بھی روزہ رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی 2 دن نہیں رکھ سکتا تو یہ سوچ کر نہ چھوڑ دے کہ اچھا پھر 2 دن نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھنا بہتر ہے، نہیں، رکھنا بہرحال بہتر ہے، اور اب تو وہ مشابہت بھی نہیں رہی، تو اس وجہ سے 1 دن روزہ رکھنے میں کوئی مشابہت بھی نہیں پائی جاتی، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے بہتر یہ ہے
اولا یہ ہے کہ 2 دن کم از کم رکھ لے، چاہے 9-10 یا 10-11 رکھ لے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ شروع کے 10 دنوں کے روزے چونکہ شہر اللہ ہے، عبادتوں کا اہتمام بڑھا دینا یہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن ان کی کوئی خاص فضیلت منقول نہیں ہے۔ ہاں، عبادت کا اہتمام بڑھا دینا چاہیے شہر اللہ ہونے کی وجہ سے، باقی یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ بس عاشورہ اور اس سے 1 دن پہلے 1 دن بعد، یہ ہو گئی عمل کی ایک بات۔ ایک اور بات عمل کرنے کی ہے جو حدیث میں ثابت ہے، وہ ہے جو 9ویں بات میں کر رہا ہوں اب، وہ ہے حدیث میں آتا ہے من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء، اور بعض روایتوں میں فی النفقہ کے بھی اضافہ آتا ہے من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ جو شخص اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے عاشورہ والے دن، اللہ تعالیٰ پورا سال اس پر وسعت فرماتے رہیں گے۔ ایک ترغیب ہے یہ انداز، جب حدیث میں اس طرح کا آتا ہے نا، تو یہ نہیں کہ اچھا تمہیں دنیا کا ایک فائدہ مل جائے گا، کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر عاشورہ والے دن وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس پر وسعت فرماتے رہیں گے۔ ایک ترغیب ہے، اس کا مطلب ہے کہ استحبابی عمل ہے۔ بعضوں نے اس کو خبر میں اچھا نہیں، بس یہ ایک جیسے ہمارے ہوتے ہیں بعض عملیات ہوتے ہیں، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، دنیا کا فائدہ نہیں، صرف دنیا کا فائدہ نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس انداز سے کسی عمل کی ترغیب دے رہے ہیں تو اس کی ترغیب دینا مقصد ہے، جو کہ ایک دینی فائدہ بھی ہے، مستحب عمل ہے۔ گویا اہل و عیال پر انسان کچھ نہ کچھ وسعت کر دے، کھانے کی کچھ زائد چیزیں لے آیا، کچھ پھل فروٹ زیادہ لے آیا، کھانے کا اچھا انتظام کوئی کر دیا، اس طرح تھوڑی سی وسعت گھر میں کھانے پینے کے لحاظ سے کر لے، یا اگر کھانے پینے کے لحاظ سے اگر وسعت کرنے میں ظاہر ہر ایک کو آسانی نہیں ہوتی، اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا کچھ ہدیہ پیش کر دیا۔ ہدیہ کا مطلب وہ سجائے ہوئے اور پیک کیے ہوئے وہ ہدیوں کی بات نہیں کر رہا میں، ہم تو اسی میں کتنے پیسے تو ان غیروں کو ہی دے دیتے ہیں جو اس طرح کے کام ہی کے لیے کہ اچھا سجانے کا کاغذ اور سجانے کے ڈبے اور پیکنگ کا یہ، ان چیزوں میں فضول اسراف میں گناہ میں مبتلا نہ ہوں، اور سیدھا سادہ طریقے سے کسی کو اگر پیسے دینے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بچوں کو اگر کچھ پیسے دینے ہیں، سیدھے سادہ طریقے سے اچھا پیسے ہی دے دے، اور یا پھر یہ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت کر دے، یہ ٹھیک ہے۔ اس میں تکلفات میں انسان نہ پڑے، ایک سنت پر عمل کرنا ہے، مستحب پہ عمل کرنا ہے تو صحیح طریقے سے انسان عمل کرے، تکلفات میں نہ پڑے۔ اور گویا یہ ایک مستحب عمل ہو گیا۔ ہمارے اکابر کا اور مشائخ کا اس سلسلے میں مختلف طریقوں سے عمل ہوتا رہا، بعض تو اپنے گھر کے افراد ہی یہ حد تک محدود رکھتے، بعضوں کا عمل یہ ہوتا تھا کہ نہیں اپنے جو خاص قریب کے خدام طلبہ وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی، لیکن ہمارے گزشتہ سال میں نے تذکرہ کیا تھا اور ہم نے ان سے پہلے سالوں میں یہ دیکھا کہ اس میں تھوڑی زیادہ ہی وسعت ہونے لگی، کہ محلے والے ادھر سے ادھر ایک دوسرے کو کچھ دے رہا ہے، دوسرا تیسرے کو کچھ دے رہا ہے، اپنے گھر والوں کی حد تک ہے، حدیث میں جو ذکر ملتا ہے اپنے گھر والوں کی حد تک ہے، اپنے قریب کے لوگوں کے لیے ہے، بہت زیادہ اس کو پھیلایا نہ جائے کہ اچھا وہ دن ایسا نظر آئے کہ ہر ایک شاپنگ کرنے جا رہا ہے اور فروٹ لا رہا ہے اور دوسرے گھر میں دے رہا ہے۔ اپنے گھر کے حد تک انسان کر لے، قریب کے پڑوسی 1-2 ہیں ان کو کر لے، گھر کے افراد ہیں، خاندان کے افراد ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا بہت، خاندان بھی چونکہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اتنا بھی نہ ہو کہ اچھا دور دور تک ان کے لیے بھیجنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، جتنی حد تک کوئی چیز ثابت ہے اس کو اسی حد تک رکھا جائے۔ یہ بات ہو گئی، 9 باتیں ہو گئیں، ان میں سے اخیری 3 باتیں کرنے کی تھیں۔ ایصال ثواب کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اور صوم عاشورہ کا تذکرہ کیا، اور وسعت علی العیال کا تذکرہ کیا، 3 باتیں کرنے کی تھیں۔ اور 10ویں بات جو ہے جو شریعت کے اصول میں ایک اہم چیز ہے نا، کہ کرنے کے کام انسان کرے لیکن ساتھ ساتھ بچنے کے کام میں بچنا بھی ہے۔ تو اسی طرح محرم میں بعض چیزیں وہ ہیں جو غلط ہیں، جو چیزیں اسلام میں ثابت نہیں ہیں اور لوگوں میں اس کا عام دستور ہو گیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں تعزیہ وغیرہ ہوتا ہے، ہمارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جن ملکوں بھی سے تعلق ہے تو وہاں پر تعزیہ وغیرہ کا بہت دستور ہوتا ہے، اس کی یہ شریعت میں غلط ہے۔ تعزیہ کیا ہے؟ اور لوگ اس پر پتہ نہیں کیا کیا منتیں مانتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اس سے اپنی سمجھتے ہیں کہ ہماری مرادیں پوری ہوں گی۔ بہت سی مرتبہ تو یہ اعمال ہمارے شرک تک پہنچا دیتے ہیں ہمیں،
بہرحال ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ تعزیہ یہ سب چیزیں خیر الحمدللہ ان ملکوں میں ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے۔ سیاہ لباس پہننا یہ بھی کوئی، اس کی بھی کچھ اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ ماتم منانا، غم کا اظہار کرنا، یہ سب چیزیں اگر ہوتی تو صحابہ کے دور میں ہوتی۔ بعض لوگ تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، حالانکہ شہادت تو بعد میں ہوئی ہے اور فضیلت پہلے سے ثابت ہے، تو فضیلت پہلے ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شہادت فضیلت والے دن میں ہوئی ہے، یہ نہیں کہ ان کی شہادت کی وجہ سے اس دن کو فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم میں نکاح کرنا یہ بھی برا ہے، اس لیے کہ یہ تو غم کا مہینہ ہے نا، تو شیعوں سے یہ سب باتیں ہمارے اندر آئی ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن نکاح کرنا یا اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں نکاح کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو غم کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محرم میں ہوا تھا، صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح محرم میں ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے محرم میں ہوا تھا۔ اگر اس میں کوئی قباحت یا برائی ہوتی تو اس مہینے میں یہ نکاح نہ کیے جاتے۔ بہرحال جو غلط چیزیں غیروں سے یا شیعوں سے ہمارے اندر آئی ہیں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ایک اہم چیز ہے کہ خاص طور پہ ہم وہ لوگ جو خاندانی مسلمان سمجھے جاتے ہیں، ہمیں ضروری ہے کہ ہم صحیح غلط کو پہچانیں۔ بہت سی مرتبہ صرف ہمارے بڑوں میں یا ہمارے ملکوں میں ہم کوئی چیز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ شاید اسلام ہے اور اسلام کی تعلیمات یہی ہیں۔ صحیح غلط کی پہچان ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل ضروری ہے۔ بہرحال یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ 10 باتوں کا خاص طور پر میں نے نمبر اس لیے مقرر کیا کہ اچھا ان نمبروں کے لحاظ سے یاد رکھنا، اور عملی لحاظ سے آخری 3 باتیں تھیں، 7، 8، 9 جو عملی چیزیں تھیں، کم از کم انسان ان باتوں کو یاد رکھ لے تو عملی طور پر کیا کرنا ہے وہ ذہن میں رہے۔ اللہ تعالیٰ جو اصل مقصد ہے کہ ہم دین کو صحیح سمجھیں، اللہ تعالیٰ اس کی دین کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی صحیح پہچان عطا فرمائے، اور پل صراط ہمیں صراط مستقیم پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے قرآن میں سورہ فاتحہ میں مانگے گیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ پل صراط پر آسانی سے گزرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ میسر فرمائے، اور اس سے آگے سب سے آگے اہم مقصد، سب سے بڑا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہم سب کو نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔